قرآنی شاہد ہیں، ان کی بات معتبر ہونی چاہیے۔ حضرت زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد عرصہ تک زندہ رہے، کافی عرصہ تک۔ انہوں نے بھی کبھی یہ داستان بیان نہیں کی، کئی محرم بھی گزر گئے، سفر بھی گزر گئے، انہوں نے بھی بیان نہیں کی۔ اور جتنے حضرات تھے، پھر ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے حضرت حسین کے، وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہے، انہوں نے بھی کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ قرآن میں ہے نہیں، محدثین نے روایت نہیں کیا، اور جو کربلا کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی تفصیل نہیں بتائی، تو اب کیسے معلوم ہوگا؟ ایک ذریعہ رہ گیا، اور وہ ہے راوی۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اب راوی اس کا ماخذ کیا ہے؟ تاریخ۔ اور تاریخ کی حالت کیا ہے کہ تاریخ کے 6 راوی ہیں اور 6 کے 6 کذاب ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ کذاب ہیں، یہ رافضی ہیں، خبیث ہیں اور کہانی باز ہیں۔ اب انصاف کی بات ہے کہ جب 6 راوی بیان کرنے والے وہ ہیں کذاب، تو اس کی تفصیل کیسے ہمیں معلوم ہے؟ مثلا ان کا سب سے بڑا راوی ہے ابو مخنب لوط بن یحییٰ صاحب۔ اب یہ راوی سب کہہ رہے ہیں کذاب ہے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ سارے روایتیں بھی اسی کی لے رہے مورخین۔ اب یہ جو ملا دھوکہ دیتے ہیں نا آج کل عوام الناس کو، او جی ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر اہل سنت ہے، ابن جریر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے۔ ان سے پوچھو بھئی ابن کثیر نے کس سے لیا ہے؟ ابن جریر نے کس سے لیا ہے؟ یہ کتاب ہے جی، یہ ہے نا گٹ، یہ مقتل حسین۔ اچھا، کتاب کے بارے میں بھی سنو۔ وہ جو کتاب لکھنے والا بزرگ ہے نا ابو مخنب، مقتل حسین، اس کی کتاب ہی گم ہو گئی۔ پھر یہ جو کتاب چھپی ہے، جنہوں نے اس سے نقل ماری تھی، کسی نے ان سے نقل مار کے پھر شائع کی ہے۔ اصل کتاب ہی نہیں ملتی۔ اب جو کتاب شائع ہو رہی ہے یہ کون سی ہے؟ انہوں نے جن مورخین نے اس کی نقل ماری تھی، اب بعد والوں نے ان مورخین کی نقل مار کے پھر نئی کتاب تیار کی ہے، وہ کتاب ہی نہیں۔ اب یہاں بات ذہن میں رکھ لو کہ جو تاریخ ہے، تاریخ کے لیے کوئی ضوابط ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ تاریخ کو اخذ کیسے کرنا ہے۔ اب ابن کثیر اسی ابو مخنب سے روایت کرتا ہے، ابن جریر اس سے کر رہا ہے، ابن اسیر اس سے کر رہا ہے، تو اب ابو مخنب کذاب ہے۔ کذاب کی روایت جب ابن کثیر لے گا تو سچ بن جائے گا؟ کذاب کا جھوٹ جب ابن جریر نقل کرے گا تو سچ بن جائے گا؟ ابن اسیر نقل کرے گا تو سچ بن جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر مولوی کا تماشا دیکھو، ایک فرقہ ایک قسم کی روایتیں لیتا ہے، پوری کومنٹری کرتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے یہ روایت جھوٹی ہے، اچھا یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ میں نے کہا دونوں ٹھیک کہہ رہے، یہ بھی جھوٹی ہے وہ بھی جھوٹی ہے، بولتے دونوں جھوٹ ہے کومنٹری والی سرکاریں، وہ بھی ان کا بابا بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ اب جو وارے میں آئے وہ سچی بن جاتی ہے، جو مزاج کے خلاف ہے وہ جھوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ تاریخ ہے، اس میں صرف 2 روایتیں ہیں
جو باقیوں کی نسبت معتبر ہیں، محدثین کے اصول پہ وہ بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن راوی ان میں ابو مخنف نہیں ہے۔ راوی اچھے ہیں، ایک تاریخ دمشق میں موجود ہے ابن عساکر کی، اور باسند ہے، اور دوسری روایت ابن جریر میں بھی دو روایتیں ہیں، وہ ان کے راوی صحیح ہیں، بخاری مسلم کے زیادہ راوی ہیں، لیکن اس پہ بھی محدثانہ کلام ہے، ان میں ابو مخنف نہیں۔ تو یہ 3-4 ٹوٹل روایتیں بنتی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہی جو تاریخ ہے آنے والی، اور خود جو یہ بزرگ ہے ابو مخنف صاحب، اس کی اپنی باتوں میں اتنا تضاد ہے، کہیں کہے گا پانی 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، پھر ایک کہانی بنائی ہوئی ہے حضرت عباس گئے بازو کٹ گیا، یہ ہوا، جہاں ذاکر فیس بناتے رونے کے لیے۔ اب یہی ابن جریر وغیرہ انہی تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پانی 20 مشکیں بھر کر 50 آدمی گئے تھے، اور مقابل فوج سے لڑائی کر کے 20 مشکیں بھر کے پانی خیموں میں لے آئے۔ ذاکر تو یہ رو رہا ہے پانی بند ہو گیا۔ اچھا، پانی بند ہونے والی روایت بھی موجود ہے، پانی بند ہو گیا، اور یہ روایت بھی موجود ہے 20 مشکیں بھر کے لے آئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو پانی میں کستوری ملا کے غسل کیا۔ سارے مجاہدین نے غسل کیا، نہیں پانی نہیں تھا تو غسل کہاں کیا؟ یہ بھی وہی سٹوری باز کہہ رہا ہے، وہی۔ تو اس پہ انشاءاللہ میں پوری بات کروں گا کہ اس میں روایتیں آئی کیسے ہیں، اور اصل کتابوں سے دکھاؤں گا۔ یہ جو آج کربلا کے تاجر ہیں، اور کربلا ان کا حضرت حسین سے تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، ان کی جیب سے محبت ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹ بولتی ہیں، اور جو ان کی روایتوں کے مطابق یزید نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا آج یہ بے ایمان کر رہے، اور حضرت حسین کے گھرانے پہ جھوٹ بول بول کے، بکواس کر کر کے، اور خاندان رسول کی توہین کر کر کے، اتنی تو جتنی یزید کی تصویر ان کے ذہنوں میں ہے، اس نے بھی ظلم نہیں کیا جتنے یہ ظالم ہیں، اور اب تک وہی تصویریں پیش کر رہے ہیں۔ جو کسی ذاکر کے گھر کی تصویر پیش کرنا بھی، وہ ذاکر حالانکہ بالکل بے غیرت ہونا شرط ہے ذاکر کے لیے، لیکن پھر بھی وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ واقعہ کی جو حقیقت ہے نا، درمیان میں یہی ہے کہ ایک فرقہ ایک قسم کی روایتیں لے گا، دوسرا دوسری قسم کی لے گا، اور یہ ابو مخنف بہت سخی بزرگ تھا، اس نے ہر فرقوں کو دیے، کیونکہ مقصد ہی فساد تھا۔ کچھ روایتیں اس طرح لکھی، کچھ اس طرح، اس لیے جس فرقہ نے بھی اس کی روایتیں لینی ہو ہر ایک کو ملیں گی۔ اسی نے یہ بھی لکھ مارا کہ 3 مقام پہ لکھا کہ حضرت حسین نے واپسی کی کوشش کی اور مطالبہ کیا میں واپس جاتا ہوں۔ 3 موڑ ایسے آئے کہ حضرت حسین نے بار بار واپسی کا کوشش کی، یہی لکھ رہا ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ دین مٹ گیا تھا اور حضرت حسین دین بچانے کے لیے آئے تھے اور حکومت کفر کی تھی، ادھر یہ سارا کفر تھا، تو پھر نبی کا نواسہ ہو، علی کا بیٹا ہو، تو پھر واپسی رجوع کا پھر سوچ سکتا ہے کہ پورا کفر چھا گیا ہے، تو پھر واپسی کا ارادہ کیوں کیا؟ تو یہ اس طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال واقعہ کربلا تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب دیکھنا ہے کہ اندازہ لگ سکتا ہے، بعض وہ روایتیں ہیں تاریخی، اور تاریخی روایتوں کے بارے میں ذہن میں رکھو، ان کا حکم ہے اسرائیلی روایات والا۔ حدیث میں جو وہ بھی ایک تاریخ ہے، اسرائیلی روایات، اس کے منہج پر وقت زیادہ ہو جائے گا، اس پہ میں اصول بیان کروں گا تاریخ کا۔ تو اب
تین چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لو. ایک یہ کہ جس پہ ساری روایات متفق ہیں وہ یہ بات ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے، پھر حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والے، حضرت حسین کے قتل کے پہلے ذمہ دار خط لکھنے والے شیعان کوفہ ہیں. کون؟ شیعان کوفہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کہہ رہی ہے. بخاری میں آ چکا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہاں روایت ہے، یہ بخاری کی 3753 نمبر حدیث ہے. تو ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے. ایسے اندھیرے میں پتھر مارنا یہ صحیح نہیں ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان سے سألہ عن المحرم، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے سوال کیا. سوال بھی دیکھنا ہے کہ اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ بتاؤ کہ ایک آدمی مکھی مارتا ہے، یقتل الذباب، یعنی محرم ہے، حالت احرام میں شکار منع ہے، تو ایک آدمی مکھی کو قتل کر دیتا ہے، اس پر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ 5994 نمبر. اس نے کہا جی میں عراق سے آ رہا ہوں. حضرت نے کہا بندہ تو متقی ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے مکھی کا کہ محرم مکھی مارے تو اس پہ کوئی جرمانہ ہے یا نہیں. تو فرمایا فقال اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ. ابن عمر کا شرم نہیں آئی کہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور عراقیوں تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کس کو قاتل کہہ رہے ہیں؟ کوفیوں کو. ابن عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید نے قتل کیا ہے، ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ عراقیوں تم نے قتل کیا ہے. یہ تو ہمارے ہاں مستند بات ہے، جو سننی ہے اسے تو شرم کرنی چاہیے کیونکہ یہ بخاری سے ہے، اور بخاری میں یہ 3753 نمبر بھی ہے، 5994 نمبر بھی ہے، اس میں موجود ہے. وقال النبی، اگلی بات بھی سننے والی ہے، فرمایا ظالموں تم نے نبی کے نواسے کو قتل کیا. اس وقت تمہارے دل نہیں ڈرے، ابھی مکھی کے قتل پہ ڈر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے نبی کا نواسا. وقال النبی ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. تو تم نے ان پھولوں کو مسل دیا، شرم نہیں آئی، اور اب ذباب کا مسئلہ پوچھتے ہو. تو یہ ہے جی بخاری شریف. اب یہی بات اہل تشیع کے ہاں تو متواتر ہے، ان کی 50 کے قریب کتب میں یہ درج ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے بھی شیعہ ہیں، قتل کرنے والے بھی کون ہیں؟ شیعہ. اور شیعہ سے مراد وہی عبداللہ ابن سبا والی پارٹی، وہی انہوں نے کام کیا. یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب ہے بہار الانوار، یہ 110 جلدوں میں ہے، ملا باقر مجلسی کی. اس کے صفحہ نمبر 112 سے آگے چلا گیا 115 تک، اور جلد نمبر اس کی 45 ہے. اس میں اس نے شہادتیں ذکر کی ہیں ان لوگوں کی جو واقعہ کربلا کے اندر موجود تھے، جہاں بخاری سے بھی آ گیا اور یہ بہار الانوار ہے. اس میں پہلا بیان ہے ام کلثوم بنت علی کا، دوسرا بیان ہے حضرت
زینب حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی، اور تیسرا بیان ہے زین العابدین کا۔ یہ تینوں بیان جہاں موجود ہیں، مفصل تقریریں، اور یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلانے والے بھی شیعہ اور قتل کرنے والے بھی شیعہ، کتاب بھی شیعہ۔ مسلم نہیں پڑھ رہا، یہ مسلم ہے ہی نہیں، مسلم پڑھ بھی نہیں رہا، یہ مسلم ہے بھی نہیں۔ یہ بہار الانوار ہے، اس میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس شیعوں کی سب سے معتبر کتاب الاحتجاج طبرسی کی، اور یہ بہت ہی جلا بھنا آدمی ہے۔ اس نے بھی فاطمہ صغرا کی تقریر ذکر کی، حضرت زینب کی تقریر ذکر کی، خطبہ تو زینب، اور حضرت امام زین العابدین، ان تینوں کی تقریر ذکر کی ہے۔ اور یہ تینوں عینی شاہد ہیں واقعہ کربلا کے، اور وہ تینوں کہتے ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء، کہتے ہیں او اہل کوفہ ہو مکارو، کیونکہ انہوں او غدارو مکارو متکبرو، ہم اہل بیت ہیں، ابتلان اللہ بکم، اللہ نے ہمارا امتحان لیا، اور تم بے ایمانوں نے ہم سے غداری کی، اور کیا کیا؟ کذبتمونا وکفرتمونا، کفرتمونا ورأیتم قتالنا حلالا واموالنا نہبا۔ فرماتے ہیں کہ تم وہ بے ایمان ہو جنہوں نے ہمیں بلایا، پھر ہماری تکذیب کی، پھر ہمیں کافر قرار دیا، وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا، اور تم نے ہمارے قتال کو حلال سمجھا، اور تم نے ہمارے ساتھ لڑائی کو جائز سمجھا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بیان ہے جو وہاں کربلا میں موجود تھی۔ اسی طرح حضرت زینب کا خطبہ صفحہ نمبر 350 پہ ہے، اور یہ صفحہ نمبر 349 پہ حضرت فاطمہ کا، اور حضرت زینب کا بھی یہی خطبہ ہے، بہت لمبا، اس کا میں بتا دیتا ہوں، ترجمہ بھی شیعوں سے بتا دیتا ہوں۔ اور پھر امام زین العابدین، ان کا بیان بھی یہاں موجود ہے کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں بلانے والے بھی تم، خط لکھنے والے بھی تم، اور ہمیں قتل کرنے والے بھی تم۔ تو پہلے قاتلین، اصل مجرم وہ یہی سبائی پارٹی ہے اور یہی شیعہ ہیں، اور انہوں نے اسی وقت پھر ماتم بھی شروع کر دیا۔ ان کا اصل مقصد جو فساد تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، حضرت حسین کو بلایا، شہید کیا، اور پھر رونا بھی شروع کر دیا۔ تو اسی طرح علی بن حسین، تو یہ احتجاج طبرسی جس نے دیکھی ہو، او لمبی لمبی تقریریں ان کی، اور آخر کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ قَتَلْتُمْ اِطْرَتِي، قیامت کے دن کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے جب اللہ کے رسول کہیں گے تم نے میری اولاد کو قتل کیا ہے، میری حرمت کو پامال کیا، فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي، او شیعو تم میری امت سے نہیں ہو، فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي، تم میرے نہیں ہو، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ پوری تقریریں ہیں جناب، احتجاج طبرسی، یہ بھی شیعہ کتاب ہے، اور شیعوں کی عام ذاکرین کی نہیں، مجتہدین اور ذمہ دار کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا احتجاج طبرسی کا۔ یہ وہ اصل بابا ہے مقتل الحسین والا۔ اس میں بھی اس نے حضرت ام کلثوم کی شہادت، حضرت زین العابدین کی اور حضرت فاطمہ کی
اور ان سب کی یہی شہادت ذکر کی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ الارشاد شیخ مفید کی اور شیعہ مذہب کی سب سے معتبر کتاب، اس میں بھی یہ سارے خطبے موجود ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اور حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت زین العابدین، ان سب کے یہ خطبے موجود ہیں، اور یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے بلایا اور تم نے ہمیں قتل کیا۔ تو پہلے قاتل یہی ہے، اور فرمایا پھر رونا بھی شروع کر دیا۔ یہ ہے چہاردہ معصومین، اصل اس کا نام ہے جلاء العیون۔ اس کا ترجمہ خود ان حضرات نے کیا، تو اس میں حضرت زینب کا خطبہ سنو۔ حضرت زینب نے بآواز ضعیف فرمایا، تم ہم پر گریہ بنوا کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ کوفہ والے وہاں سے انہوں نے ماتم بھی شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت زینب نے فرمایا بے ایمانو رو رہے ہو تو بتاؤ قتل کس، من قتلنا، ہمیں کس نے قتل کیا؟ آگے پھر ازدی کہتا ہے اس وقت حضرت زینب دختر امیر المومنین نے اشارتاً کہا خاموش رہو۔ اس حالت اضطراب و شدت میں اس طرح کلام کرتی تھی گویا امیر المومنین کلام فرماتے ہیں، پس بعد ادائے حمد الہی اور درود سید مختار بآہل بیت خیار، آگے اما بعد اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و غدر بحیلہ، تم ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے، خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے۔ ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا، اور تمہاری مثل اس عورت کی ہے جو اپنی رسی کو مضبوط بنتی اور کھول ڈالتی تھی۔ تم نے بھی اپنی اسی ایمان کی رسیوں کو توڑ دیا، اپنے کفر کی طرف پھر گئے، تمہیں تمہارا دعویٰ مگر سراسر بے اصل اور ایک فن باطل کی مانند خوشامد کنیزہ بعیب جوئی دشمنان بمثل تمہاری ایسی ہے جیسے گھاس۔ آگے چلتی چلتی فرماتی ہیں کہ تمہاری سزا کیا ہے؟ ابد الآباد سزا بار جہنم، تم ہم پر گریہ نالہ کرتے ہو حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا۔ سچ ہے بلّہ لازم ہے تم بہت گریہ کرو۔ اور حضرت زینب نے جہاں دعا دی کہ اللہ کرے تم ہمیشہ اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو، اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت زینب کی دعا اب نظر آ رہی۔ انہوں نے دعا کی انشاءاللہ ہمیشہ روندے رہو، او کوفیو ہمیں تم نے قتل کیا ہمارے خاندان کو۔ تو حضرت زینب نے پلوتا دیا، یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ آگے پھر فاطمہ بنت سید الشہداء ان کی تقریر ہے، وہ بھی فرماتی ہیں ہلاک ہو تم اے اہل کوفہ، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت قصاص لیں گے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت والے دن کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسول قصاص لیں گے، یزید سے یا تم سے؟ اچھا اتنا خوش نہیں ہونا، یزید بھی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم نے رسول خدا تم سے رسول خدا لیں گے، اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جد علی بن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا، انہیں قتل کیا۔ تم میں سے فخر کرنے والے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو ہندی تلواروں سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا۔ یہ لمبی تقریر ہے، اس سے بھی جو عینی شاہد ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے قاتل کون ہیں۔ آگے کلثوم کا خطبہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، یہ چار گواہ
ऐनी शाहिदीन इस कत्ल के गवाहें, اے اہل کوفہ تمہارا حال اور معال برا ہو، تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا۔ یہ بیان ہے حضرت ام کلثوم کا۔ چوتھا بیان امام زین العابدین وہ یہی فرماتے ہیں کہ تم کو قسم خدا کی دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے، ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، پس لعنت ہو تم پر۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ شیعان کوفہ کو۔ لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی، بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جس روز وہ تم سے فرمائیں گے تم نے میری اطرت کو قتل کیا، میری حتا کی حرمت کی، کیا تم میری امت سے نہ تھے؟ کہ سن کر صدائے گریا ہر طرف سے بلند ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے ہم ہلاک ہوئے۔ کوفہ والے پھر وہی ماتم زنجیر زنی شروع کر دی۔ یہ 4 گواہ ہیں، 50 کتابیں، 4 گواہ ہیں، 50 کتابیں شیعہ مذہب کی۔ اگر کسی شیعہ کو شک ہو تو سپریم کورٹ میں میرے خلاف کیس کر کے دیکھ لے، حوالے غلطوں میں ذمہ دار۔ تو جب قاتل معلوم ہو گئے تو اب رونے کا کیا مطلب؟ قتل بھی خود کیا، بلایا بھی خود، تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو چلو جی، قاتل کون؟ پہلا یہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا، قتل حسین کا ذمہ دار ابن زیاد خبیث ہے، ابن زیاد بدماش۔ اور تیسرا ذمہ دار خود یزید ہے۔ اب جی کم میں یزید بھی ذمہ دار ہے، لیکن بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ۔ اور اس پہ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول، یہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کو یزید نے کہا سختی کرو، انہوں نے سختی نہیں کی، اس نے ان کو معزول کیا۔ اس پہ سب روایتیں متفق ہیں، سب روایتیں جتنی بھی ہیں، معزول کر دیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی۔ حالانکہ انہی روایات میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ اگر کہیں حضرت حسین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو حضرت حسین کا خیال رکھنا اور نبی کی قرابت کا لحاظ رکھنا۔ حضرت حسین عظیم ہستی ہے، ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں رکھنا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو مسلط کیا اور ابن زیاد نے آگے جو کچھ کیا تو یہ کہنا یہ جو فوجیں کس کی تھی، یہ بھی تو حکومت کی فوجیں تھی۔ غدار تو شیعہ نکلے ہیں، بلایا اور غداری کی، تو اس لحاظ سے یہ بھی قاتل ہیں۔ لیکن ابن زیاد بھی نہیں بچ سکتا اور یزید بھی فی الجملہ اس میں شریک ہے۔ یہاں پر لکھا ہے علماء نے مختلف روایات، لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ اس نے براہ راست حکم نہیں دیا اور راضی بھی نہیں تھا، اس کے خلاف بھی روایتیں ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں براہ راست حکم بھی نہیں دیا ہوگا اور راضی بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بات سے بچ جائے گا۔ اتنا بڑا واقعہ ہے اور یزید کی حکومت میں یزید کی فوج سے ہوا،
اسی کے گورنروں سے ہوا، اور اس کی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں وضاحت کروں گا کہ اس واقعہ کا تیسرا ذمہ دار وہ یزید صاحب بھی ہے، اور 3 جرم یزید کے خطرناک ہے۔ ایک تو ہے یزید کے متعلق مشہور شرابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، یہ تو بالکل جھوٹ پہ مبنی انہی کذابین روات کی بات ہے، ایسی بات کوئی باسند ثابت نہیں۔ لیکن جو 3 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں فی الجملہ یزید بھی ملوث ہے۔ ملوث ہونے کا مطلب وہ راضی بھی نہ ہو، حکم بھی نہ دیا ہو، لیکن اس نے انتظام کیا کیا؟ انتظام یہی کیا کہ صحابی کو معزول کر کے ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا۔ ایک دوسرا اس کا جو بڑا جرم ہے وہ واقعہ حرہ ہے۔ اب واقعہ حرہ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک واقعہ حرہ کا پہلو ہے جو مورخین نے بیان کیا، تو وہ اکثر جھوٹ پہ مبنی ہے کہ اس میں 1000 عورت حاملہ ہو گئی، یزید کی فوجوں نے زنا کیا۔ اب ان سے پوچھو تم مردم شماری کر رہے تھے؟ 1000 عورتیں پوری، نہ کم نہ زیادہ، بالکل جھوٹے کذابین۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اور ریاض الجنہ میں گھوڑے پیشاب کرتے تھے، اور اس کذاب راوی کے منہ میں براہ راست پریشر جاتا تھا۔ تو 3 دن تک مسجد نبوی استبل بن گیا۔ یہ تو ہے مورخین کذابین روافض کے بکواس۔ لیکن جو بات صحیح ثابت ہے وہ یہ بالکل ثابت ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں بھی مختصر موجود ہے۔ بخاری کے اندر 3-4 مقام پہ ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ واقعہ جو نفس واقعہ ہے یہ متواتر ہے، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ یزیدی فوجوں نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور جو مقابل فوج کا کمانڈر تھا وہ عبداللہ بن حنظلہ تھے، اور یہ بھی صحابی ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ یہ غسیل ملائکہ کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ۔ اور اس واقعہ میں بے شمار صحابہ، بعض تو یہ اقوال ہیں کہ 700 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور اس کا اشارہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ کتاب المغازی میں لیث کیا تعلیق امام بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن وہ صحیح سند کے ساتھ ابو نعیم کی المستخرج میں موجود ہے۔ بخاری 4024 نمبر حدیث کے بعد یہ تعلیق ہے قال اللیث سے، تو یہاں بخاری میں تعلیق ہے، لیکن صحیح سند اس کی المستخرج میں موجود ہے، یہ تعلیق صحیح سند والی ہے۔ تو واقعہ حرہ کا انکار نہیں ہو سکتا، البتہ اس میں جو مبالغات ہیں کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، زنا حلال قرار دیا گیا، فلاں ہوا، اتنے بچے وہ اس حرامی پیدا ہوئے، فلاں ہوئے، بلد الحرام پیدا ہوئے، میرا خیال ہے وہی یہ مورخ تھے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ کذابین ہیں۔ لیکن واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں حملہ ہوا، حرہ مدینہ کے ساتھ جگہ ہے، اور اس میں کئی صحابہ تابعین شہید ہوئے۔ اور پھر واقعہ حرہ کے بعد دوسرا جو جرم تھا وہ کعبہ پہ چڑھائی ہے، اور یہی فوجیں کعبہ پہ انہوں نے چڑھائی کی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے خلاف، تو وہ بھی اسی حضرت صاحب کا حکم تھا، امیر المومنین کا، انہی کا حکم تھا۔
तो इन्हीं के हुक्म पर वो मक्का मुकरमा पे भी चढ़ाई हुई, काबा की दीवार भी उसको नुकसान पहुंचा, गिलाब भी जल गया, एक इलाका एक साइड काबा की गिर गई, उधर इन्होंने बाकायदा संगबारी की, और इसी दौरान यजीद फौत हो गया। इसी दौरान, हालांकि उम्र भी इतनी नहीं थी, मुहद्दिसीन सब ने लिखा कि ये अल्लाह की गिरफ्त आई। उसी वक्त मदीना वालों के साथ जो हुआ, मक्का मुकरमा वालों के साथ जो हुआ, तो यजीद फौत हो गया। फिर यजीद के बाद उसका बेटा वली आहद बना, 40वें दिन वो भी फौत हो गया। फिर मरवान बिन हकम, वो भी चंद दिनों के बाद वो भी फौत हो गए। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान आया। ये एक तरतीब चली। ये 3 चीजें हैं, मुहद्दिसीन और असातीन उम्मत जो यजीद के साथ नाराज हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह वाकया हर्रा है। ये भी बात ध्यान में रखो, हर्रा का वाकया है। ये क्यों कि ये हजरात ये तो मानते हैं, बड़े बड़े हजरात, कि हजरत हुसैन के बराह रास्त कत्ल का उसने हुक्म नहीं दिया था। इस पे बात मैं इंशाल्लाह करूंगा, ये करबला का वाकया अलग है। लेकिन ये जो 2 काम है, इन कामों की वजह से मुहद्दिसीन सब बहुत नाराज है। आप अंदाजा करें, ये मेरे पास है इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह, जो अस्माउर रिजाल के इमाम हैं हदीस के, और इमाम ज़ाहबी की शख्सियत को सब जानते हैं। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह सैयर आलामुन नुबला रिजाल पे किताब है, इसमें इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बातें लिखी। उनमें जो मुहद्दिसीन का नजरिया लिखा है, आज ये मसला होता है जी यजीद के बारे में क्या नजरिया होना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए। तो चाहिए तो ये कोई अकीदे की बात भी नहीं, अमल की बात भी नहीं। तुम अगर बिल्कुल सारी जिंदगी यजीद को न भी जानो तो मुनकर नकीर ने सवाल नहीं करना, अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अब बाज लोग ऐसे पैदा हो गए, मेरे पास 6 किताबें, अब उन्होंने ऐसी जुर्रत करना शुरू कर दी कि हजरत हुसैन को बागी बनाया, माअज़ल्लाह। कि हजरत हुसैन का खुरूज बगावत थी और यजीद की हुकूमत बरहक थी, और हुकूमत के खिलाफ जो उठे तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो हजरत हुसैन का कत्ल वाजिब था, जहां तक बकवास किया गया इन शैतानों की तरफ से। तो इसलिए दोनों जानबों को देखना है। तो अब यहां पर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयर आलामुन नुबला, तो इमाम ज़ाहबी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इमाम ज़ाहबी ये नाकिद फन्ने रिजाल हैं, और इनसे बड़ा नाकिद फन्ने रिजाल अपने जमाने में कोई नहीं। ये सिर्फ तारीखों शारीखों से मुतासिर होने वाले नहीं है, हदीस पर पूरा अस्माउर रिजाल पे इन्हें दस्तरत हासिल है। कहते हैं यजीद मिम्मन ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु, यजीद के मुताल्लिक। अच्छा, ये बात इमाम इब्ने तैमिया ने भी बतौर ज़ाब्ता की लिखी है, और हजरात ने भी फरमाते हैं कि ना तो हम उसे गालियां देते हैं, वला नुहिब्बुहु, और ना हम उससे मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत हजरत हुसैन के साथ है। ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु, कहते हैं कि इस तरह के और भी बादशाह जैसे आम बादशाह गुजरे हैं, इस तरह का वो बादशाह था। लेकिन अगले लफ्ज सुनना, बल फीहिम मन हो व शर्रुम मिन हो, बल्कि जो दूसरे बादशाह गुजरे हैं उनमें बाद यजीद से भी ज्यादा बदतर है। शर्रुम मिन हो, तारीफ नहीं कर रहा। तो इसलिए यहां पर आगे फिर चंद बातें लिखी हैं इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और कहता है कि ये जो था यजीद साहब, इसकी इफ्ताह दौलतहु बेमक्तल शहीद हुसैन, इसकी बादशाही की इब्तिदा हजरत हुसैन की शहादत से हुई।
اور اختتام واقعہ ہرہ کے ساتھ ہوا، اختتام بادشاہی کا واقعہ ہرہ کے ساتھ ہوا۔ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمُرِهِ، تو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ امام ذہبی کی جو بات ہے یہی ہمارا نظریہ ہے کہ لا نسبہ ولا نحبہ۔ کیوں؟ اس کیوں کے بھی جواب ہے، لیکن یہ کسی اور نشست میں۔ اسی طرح امام ابن کثیر، اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، ہماری عادت ہے ہم کبھی بات چھپاتے نہیں، مولویوں کی عادت ہے آدھی چھپاتے ہیں آدھی بتاتی ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو کتابیں ہم نے دیکھی ہیں ان کتابوں میں یزید کو بڑے بڑے ائمہ نے فاسق قرار دیا ہے کہ یہ فاسق ہے، لیکن فسق کا اطلاق کب کیا؟ زیادی بنیاد یہی تین باتیں، ایک وہ جو خطیب بیان کرتے ہیں وہ نہیں۔ اچھا ان میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی، اور حالانکہ حافظ لکھ رہا ہے کہ لیس لہ رأی فی قتلہ ولکنہ لم یامر بذالک، کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا، رائے بھی نہیں تھی، رضا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات جب حضرت حسین کی شہادت اسی بری بھی نہیں لگی، ناراض بھی نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوا اور ناراض بھی نہیں ہوا۔ آگے پھر یہ ابن کثیر کی کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل، البدایہ سے نہیں پڑھ رہا، تو فرماتے ہیں کہ یزید کے متعلق تین فرقے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَغْلُو فِيهِ، بعض وہ ہیں جو بڑے غالی ہیں اور وہ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا کہ شام کے خوارج ہیں، شام میں کوئی خوارج کی جماعت ہے وہ یزید کے مداح ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ من، بعض ان میں وہ ہیں جو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کون ہے لعنت کرنے والے گالیاں دینے والے؟ کا غلات الروافض، جو غالی قسم کے رافضی ہیں وہ یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ من الناس من یقول، اور بعض وہ لوگ ہیں تیسرا طبقہ کہ یزید جو تھا یہ کون تھا؟ احد الملوک الفسقہ، یہ تیسرا گروہ اہل سنت کا بتا رہا ہے، فسقہ۔ آگے پھر ساتھ لکھتا ہے جہاد قسطنطنیہ بھی، اس پہ بھی بات آئے گی، قسطنطنیہ کے جہاد بھی، اور پھر آگے اور بھی باتیں لکھتا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ لسان المیزان میں تذکرہ، جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں امام ابن حجر کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ ولیس بأہل ان یروی عنہ، کہتا ہے کہ یزید کی عدالت مقدوح ہے، اس میں عیب ہے، اور یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ روایت لسان میزان ہے امام حنبل کا، یہ ان سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں لا ينبغي ان یروی عنہ، یہ بات مناسب ہی نہیں کہ یزید سے روایت لی جائے، یعنی وہ روایت کرنے کے قابل ثقاحت والی بات اس میں نہیں ہے۔ وجہ واقعہ ہرہ لکھی ہے کہ واقعہ ہرہ جو ہوا ہے یہ وجہ امام احمد بن حنبل نے لکھی، اور اسی طرح آگے پھر بات لکھی ہے بہت سارے ائمہ نے، ذہبی نے بھی، ابن حجر نے بھی، اور حضرات نے بھی، کہ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے لگوائے، لیکن صاحب بات یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔
اس اثر کی سند ضعیف ہے۔ اس کے مقابل بھی ایک اثر ہے، اسی کتاب میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یزید پر رحمت کی دعا کی جائے، یہ اثر بھی ہے، ادھر کوڑے والا اثر بھی ہے۔ اس لیے بہتر وہی ہے جو علامہ ذہبی نے کہا، وہی بات بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے لمبی بات کی ہے، محمد بن حنفیہ کا قول بھی لائے، اور وہ جہاں پر بھی ہے سیر میں بھی محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں چلو یہ سن لو تو اچھی چیز ہے، یہ سب نے یہ قول لکھا محمد بن حنفیہ کا بھی۔ تو ہمارا مطلب ہے کہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے جو محدثین حضرات کا نقطہ نظر ہے۔ تو یہاں امام ذہبی نے محمد بن حنفیہ کے سامنے جب بات آئی، یہ ہیں عبداللہ ابن موتی، اس نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے یہ حرہ کے مقام پہ بغاوت کر رہے تھے۔ اور یہ انہوں نے بات کی محمد بن حنفیہ کے ساتھ، تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ ما رأیت منہ ما تذکرون، جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں تو میں نے نہیں دیکھی، وقد قمت عندہ، میں یزید کے پاس رہا ہوں، فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکا نمازی ہے، متحرین للخیر، وہ خیر کا تلاش کرنے والا ہے، اور یسأل عن الفقہ، اور دینی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اور خیر الدین دمشقی کی اسماء الرجال، اس میں بھی یہ واقعے اور تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے جو شرابی، زانی، فلاں ہونے والی بات کی نفی کی ہے، تو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ باقی آخری بات اس موضوع پہ سن لو کہ بڑے بڑے علماء نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے، مجدد الفسانی نے، حضرت گنگوہی نے، اور اسی طرح ابن حجر نے، علامہ عینی نے، اور جن کے بھی تمہیں نام آتے ہیں علماء کے، ان سب نے یزید کو فاسق کہا۔ لیکن فسق کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض کتابوں میں اس کی صراحت ہے، یہ جو 3 جرم ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ فاسق ہے اور ان 3 جرموں کا مرتکب ہے۔ علماء کی رائے یہ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخی روایات کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو یزید کے متعلق معتدل مسلک وہی ہے جو امام ذہبی نے کہا ہے کہ اس کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا۔ ہاں، یہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آل رسول، اہل بیت رسول، اصحاب رسول کی توہین کی، حتیٰ کی حرمت کی یا کر رہا ہے، اس پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت برستی رہے۔ اور جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا یا حضرت عثمان کو قتل کیا، اور جنہوں نے ان پاک ہستیوں کو قتل کیا یا خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان کو بھونکتا ہے، حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو اور اللہ کی طرف سے پھٹکار، اور ابد الآباد اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو، اس کی ہم دعا کریں گے۔ باقی یہ کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یزید میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، ساری بری نہیں۔ یہ اگلی نشست پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو
تو اقوال یہ بھی ہیں، اقوال بہت کم اچھے ملتے ہیں۔ امام غزالی نے اچھا قول کیا یزید کے متعلق، یہ محمد بن حنفیہ کی بات آ گئی، اور بعض دیگر حضرات نے اچھی باتیں بھی کی۔ تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے کہ یزید اچھا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، برا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، لیکن تھا مومن۔ آج جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا حسینی، تیسری بات کہ ہم حسینی ہیں، اور ان سے پوچھو ادھر کہتے ہیں حسین ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی، اور خود رہ کس کے نیچے رہے؟ طاغوت کے نظام کے نیچے۔ دیوبندی، بریلی، شیعہ سب لگے ہوئے، ہم حسینی ہیں، حسینی فکر، اور پھر خود کہتے ہیں کہ حسینی فکر ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ناجائز حکومت کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو جو تمہارے اوپر حکومت ہے جائز ہے؟ امیر المومنین شہباز شریف، عمران خان، اور یہ سب انگریزی جمہوری طاغوتی نظام۔ وہاں تو کہتے ہیں جی شریعت پہ پورا عمل نہیں ہو رہا تھا، اور تمہارے ہاں شریعت پہ پورا عمل ہے، پورا قانون انگریز کا ہے۔ تو ان ملا کو شرم آنی چاہیے حسین کا نام لیتے ہوئے بھی۔ حضرت حسین نے جس چیز کو صحیح نہیں سمجھا، حضرت حسین نے جان دے دی اور اولاد قربان کی، اور آج ملا شیطانی، دجالی، طاغوتی اس نظام پہ راضی اور مطمئن ہے، اور ساتھ الیکشن پہ بھی کھڑا ہوا ہے اور نعرے حسینیت کے بھی لگا رہا ہے۔ تو اس ملا کو شرم آنی چاہیے جو خود طاغوتی، شیطانی، ابلیسی اور انگریز کے قانون اس کی اطاعت میں لگا ہے، اس پہ مطمئن ہے اور اسی پر فخر کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے نام لیتا ہے حسین کا؟ حسین کا نام وہی لے سکتا ہے جو ہر طاغوت کا انکار کرے، میں یکفر بالطاغوت، اور ہر غیر اللہ کے نظام کا، ہر انگریز کے نظام کا، جمہوریت کے نام پہ ہو، سوشلزم کے نام پہ ہو، کمیونزم کے نام پہ ہو، ہر کفر کے نظام کا انکار کرنا حسینیت بنے گا، اور کفر کی نوکری کرنا یہ حسینیت نہیں بن سکتا، یہ انگریزیت بنے گا۔ تو یہی گزارش تھی۔ تو یزید کے متعلق جو مسئلہ ہے یہ تاریخی ہے، اور تاریخ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اسے کس طرح صحیح کر سکیں، ہر قسم کی روایتیں ہیں، اسی لیے انہی تاریخی روایات کو دیکھ کر جن کی بنیاد اکثر جھوٹ پہ ہے، تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے یزید پر سخت ناراضگی کی ہے، شاہ ولی اللہ سے لے کے حضرت گنگوئی تک اور حضرت نانوتوی تک، اور دیوبندیوں میں بھی ویسے گروہ اب دو ہیں، ایک یزید کے حمیتی اور ایک یزید کے خلاف، جو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے، اور اسی طرح اور کچھ حضرات ہیں وہ یزید کے حمیتی ہیں، اور اہل حدیث میں بھی دو گروہ پہ، ایک یزید کے حمیتی، ایک یزید کے خلاف، بریلویوں کے بھی دو گروہ پہ، ایک یزید کے حمیتی، ایک یزید کے خلاف۔ تو اس لیے ہم یزید کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور نہ ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، نہ ہم اس کے چرچے اور ذکر مبارک سے دل کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق آج بھی صحابہ اہل بیت سے ہے، اور اسی پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت بھی اسی تعلق پہ ہے۔ عمیر عزیز سوال کر رہے ہیں کہ اگر یزید اتنا ظالم تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ اس وقت واقعہ کربلا پیش آ گیا تھا، یہی تو بات سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک واقعہ کربلا، دوسرا واقعہ ہررا، تیسرا حصار کعبہ، یہ تین جرم اس وقت یزید نے کر لیے تھے جب حضرت معاویہ ولی عہد بنا رہا تھا، تو پھر اعتراض کیسا؟ حضرت معاویہ غیب دان تو نہیں تھے کہ یزید کیا کرے گا، تو یہ تو جب وہ بادشاہ خلیفہ بن گیا تو اس نے کیا۔
ہاں یہ اعتراض تب آتا ہے کہ یزید کو شروع سے فاسق سمجھو، شروع سے شرابی اور زانی سمجھو، پھر اعتراض ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کے شرابی، زانی، فاسق ہونے کی اس کے علاوہ جو کہانیاں ہیں وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند کہانی ہے۔ لیکن تین چیزیں جو ہیں ان کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، خصوصاً واقعہ حرہ، اور یہ جو علماء جن کے میں نے نام لیے ہیں، امام احمد بن حنبل اور اس طرح کے حضرات، تو انہوں نے واقعہ حرہ کا زیادہ نام لیا ہے، کیونکہ اہل مدینہ کو ڈرانے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کو تنگ کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کی مخالفت کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں۔ تو پاکستانی ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو آج بھی مکہ مدینہ کے علماء کو بھونکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے یزید پہ اعتراض کی ہے۔ اب علماء نے کیا نا، تو ہم تو ناقل ہیں، ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بات یقینی ہے کہ یزید پکا مومن تھا، اور آج یہ جو فرقے کذابین ہیں، بدعتی مشرک ہیں، ان بدعتی مشرک مولویوں سے یزید کروڑ درجے بہتر تھا۔ یزید بے شک فاسق ہو، لیکن مشرک بھی نہیں تھا، بدعتی بھی نہیں تھا، اور یہ بدعتی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور پھر بھی گالیاں یزید کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جی گل رحمان وحدانی سواد سے سوال کر رہے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اشاعت توحید کا موقع پڑھنا ہے تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب کی الہام الباری اٹھا کے پڑھ لیں۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی الہام الباری شرح بخاری پڑھ لیں، ان کا بھی یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا، بلکہ ان کا تھوڑا سخت موقف ہے، اس سے بھی سخت موقف ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب کا۔ عابد علی سوال کر رہے ہیں کہ یزید نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید صحابہ کے بھی نام تھے۔ بھائی یزید نام میں کون سی خرابی ہے؟ یزید نام کے تو شیعہ کتابوں میں بھی بہت سارے راوی ہیں، ان کی سندوں میں، اور تمہاری اسماء الرجال بھری ہے یزید، اور زیادہ یہ مسئلہ ہمارے بریلوی دوستوں کو ہے، حالانکہ ان کا بابا با یزید بستامی ہے، بابے کے نام میں یزید موجود ہے، یزید بن ابی سفیان ہے۔ یہ ایسے روافظ کا ڈرامہ ہے۔ یزید نام میں کیا رکھا ہے؟ یزید تو صحابی بھی ہے، یہ یزید نہیں صحابی، کل کوئی کلپ کاٹ دے۔ یزید حضرت معاویہ کے بھائی، تو اور بھی ہیں یزید نام کے راوی، بخاری مسلم اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ انور علی سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کیا یہ بات درست ہے؟ اب یہ سوال بڑا زبردست ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انہوں نے اسلام نام رکھا ہے روٹی کھانے کا ذریعہ، اور ہر کربلا کے بعد ان کی جیبیں تازہ ہوتی ہیں۔ یہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ سالانہ جو کربلا ہے، یہ انہوں نے ایک ذاکر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپیہ لیتا ہے عشق حسین کا، اور یہ جو مولوی زیادہ دوڑے مائی، اچھا یہ مولوی جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر یہ جھوٹ چھوڑیں تو کاروبار ختم۔ انہوں نے جھوٹ تو بولنا ہے، ادھر سے تیر آیا، حضرت حسین چھوٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے سامنے آ گئے، تیر آیا۔ اچھا جب آدمی بچے کو اٹھاتا ہے تو دشمن کے سامنے منہ کرتا ہے نا بچے کا، جو اوپر ہوتا ہے منہ۔ بچہ آدمی ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے تو بچے کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ اچھا تیر آیا اور حلق میں لگا، کمال، بچے کا منہ اوپر تھا، تیر ادھر سے آیا یا اوپر ہیلی کاپٹر سے کسی نے چھوڑا، حلق سے لگا۔ اب ایسی دردناک کہانیاں نہ ہوں تو پیسے کون دے؟ جتنے رلانے کے
تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ان کا اسلام فیس ہے، کھانا پینا، روٹی، حلوے مانڈے، اور ان کا ہر سال اسلام زندہ ہوتا ہے واقعی کربلا کے بعد، اور کافی پورے سال کا خرچہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے نکل آتا ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے، انہیں کہنے دو۔ باقی رہ گیا جو محمدی اسلام ہے، وہ محمدی اسلام وہ کبھی مردہ ہوئے ہی نہیں۔ اس اسلام کو اللہ نے بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ جو دین محمد مصطفیٰ کا ہے وہ جب سے آیا ہے نہ مردہ ہوا، نہ اسے کوئی مردہ کر سکتا ہے۔ تم پہلے مردہ ہو تو زندہ تو تب ہو نا۔ یہ تو ہماری للڑ برادری ہے جو زندوں کو کہتی ہے قیامت کے دن زندہ ہوں گے، قبروں میں زندہ پڑے اور قیامت کے دن۔ میرا خیال ہے یہ انہوں نے ان سے لیا ہے کہ ہمارا جو محمدی اسلام ہے یہ کبھی نہ مردہ ہوا نہ ہوگا، یہ سدا بہار دین ہے۔ جی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر صحابہ کی اولاد بھی شامل تھی۔ اولاد تو حضرت نوح کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ صحابی کی اولاد کے بارے میں کس نے گارنٹی دی ہے؟ کہ جو مختار سقفی تھا یہ بھی تو صحابہ کی اولاد ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ صحابہ کی گارنٹی ہے، صحابہ کی اولاد کی کس نے گارنٹی دی ہے؟ بھئی تابعین میں ہوگا نا، تو تابعین میں جو دور ہے تو یہ تو اسماء الرجال کی کتب پڑھو تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دجال من الدجاجلہ، کذاب، ساری جریں ادھر موجود ہیں۔ تو صحابی کے لیے گارنٹی ہے، صحابی کی اولاد تو نیچے رہ گئی، نبی کی اولاد کے لیے بھی گارنٹی نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا کنان؟ کبیر ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق کہ انہ لیس من اہلک۔ تو نبی کا بیٹا خراب ہو جائے تو نبی کا قصور ہے، تو اگر کسی صحابی کا بیٹا خراب ہو جائے تو صحابی پہ کون سی جرح ہوتی ہے؟ جی محمد واجد سوال کر رہے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا درست ہے یا غلط؟ بالکل کہتے رہو رحمت اللہ علیہ، اس میں کیا ہے؟ لیکن جو اصطلاح ہے اہل سنت کی، عرف اہل سنت میں جو اصطلاح ہے، اصطلاح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ترحم یہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے کوئی کہے یزید مومن تو ہے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ باقی جو مومن آدمی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت کا عرف ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، درود نبیوں کے لیے اور رضی اللہ صحابہ کے ساتھ، اور ترحم رحمت اللہ علیہ اولیاء کے ساتھ ہے۔ باقی آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں رحمت کی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یوں بھی تو کہتے ہو۔ جی کیا فاسق و فاجر کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وہ خارجی تو نہیں ہے۔ اہل سنت کا مذہب ہے کہ فاسق فاجر بالآخر جنتی ہے، یہ جنتی ہونے کی منافی بھی نہیں۔ مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی ہے، رحمت کی دعا۔ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، نہ مشرک کا جنازہ ہے، نہ مشرک کی تعزیت ہے۔ یہ کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے سوال پوچھتے ہیں۔ جی آخری سوال ہے کہ واقعہ ہرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا راوی
ابن حزم ظاہری چاروں اماموں کو گالیاں دیتا تھا، تو ایسے شخص کی سند سے یہ واقعہ کیسے ثابت ہوگا؟ بھائی ابن حزم تو کل کا آدمی ہے، میں نے کہا یہ بخاری اور مسلم میں کھڑا ہے، نفس واقعہ حرہ۔ ابن حزم یہ بھی خطیبوں کی گپیں ہیں، چاروں اماموں کو گالیاں دیتا تھا، وہ خود امام ہے۔ ابن حزم بہت بڑا امام ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، مجتہد ہے۔ ابن حزم جو ہے یہ خود ایک مجتہد امام ہے، لیکن واقعہ نفس واقعہ حرہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، ابن حزم کیسے راوی بن گیا؟ اور جو حصار مکہ کی بات ہے وہ بخاری مسلم میں، کتب حدیث میں ہے۔ اصل میں خطیبوں کو ابھی طریقہ نہیں ہے نا مطالعہ کرنے کا۔ ایک خطیب کہہ رہا تھا سارا باقی صرف لوط بن جائیہ کا، صرف نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے 99% کہانیاں لوط بن جائیہ کی، لیکن تھوڑی سچی چیزیں بھی ہیں، بارو بار ہیں، وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ کچھ صحیح سندوں سے بھی ثابت چیزیں ہیں، جو صحیح اسانید سے ثابت ہیں وہ ثابت ہیں، جو اکاذیب ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ ایک دیوبندی عالم نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا اور حضرت معاویہ اسے منع کرتے تھے کہ دن کو نہ کیا کرو، رات کو۔ اس دیوبندی عالم نے بکواس کیا ہے۔ جس دیوبندی عالم نے لکھا ہے نا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا، اس دیوبندی عالم کی اپنی عادت یہی ہے، اور اپنی عادت کی نسبت کر رہا ہے یزید کی طرف۔ یہ دیوبندی عالم نہیں، یہ خمینی سے بھی بدتر ذلیل ہے۔ اور کوئی حکم؟ بآخر دعوانا